اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. سورہ مبارک ہے توبہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں موضوع قرار دیا ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے کے تمام مطالب کو اچھی طرح سے آپ تک پہنچانے کی خدا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آیہ نمبر 5 زیر بحث ہے اور آج بھی آیہ نمبر 5 پہ ہی گفتگو ہوگی اور ایک اور اہم موضوع کی طرف اشارہ ہوگا. ارشاد ہوا کہ پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ پھر اس کے بعد نئے موضوع کی طرف ہم جاتے ہیں. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ بس جب حرمت کے ماہ گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو آپ کیا کریں مشرکین کو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں بھی پائیں مشرکین کو قتل کر دیں. اب مشرکین پر حجت کیا ہو گئی تمام ہو گئی. اب ان کو مہلت مزید نہیں دی جائے گی. اب ان کا راہ حل کیا ہے قتل. وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا محاصرہ کر لو ان کا گھیراؤ کر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو. یہ 4 کام تم کرو. لیکن پھر بھی خدا نے راستہ چھوڑا تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیا. فَإِن تَابُوا بس اگر توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں وَآتَوُا الزَّكَاةَ جو کہ آج ہمارا موضوع ہے اور زکوٰۃ دیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں. اگر یہ 3 کام کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کریں ان کا راستہ چھوڑ دیں. ان اللہ غفور رحیم تو اللہ بھی کیا ہے غفور ہے اور رحیم ہے. ایک اہم سوال اس میں یہ کہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نماز ایک الگ عبادت ہے نہیں کریں توجہ کے ساتھ سنیں درس. نماز ایک الگ عبادت ہے مستقل اور زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے. یہاں خوبصورتی دیکھیں آپ خدا کی قرآن کی. خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے نظام کے ساتھ ساتھ میرے بندوں کا نظام بھی کیا رہے چلتا رہے. یعنی حق اللہ بھی ادا ہوتا رہے اور حق الناس بھی ادا ہوتا رہے. نماز قائم کرنا کیا ہے حق اللہ اللہ کا حق ہے خدا کا حق ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے حق الناس. خدا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ میرے ساتھ بھی اٹیچ رہے اور میرے بندوں کے ساتھ بھی میرا خیال بھی رکھے اور میرے بندوں کا بھی خیال رکھے. اور دین کی جامعیت اسی میں ہے. دین کا جامع ہونا دین کا بڑا ہونا اسی میں ہے کہ جب آپ ان دونوں کا خیال رکھیں ان دونوں کو ادا کریں اور وقت پر ادا کریں ان دونوں کو اقامہ دیں نماز کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی. تو یہی وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرمایا کہ
اگر کوئی نماز قائم کرے، خوب توجہ انشاءاللہ، اگر کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جو نماز کا حکم دیا اس کے فوری بعد جو حکم دیا وہ زکوٰۃ کا حکم دیا. یعنی آپ ایک بات تو مان رہے ہیں خدا کی، لیکن دوسری بات آپ تو پہلی بات بھی قبول نہیں ہوگی. ظاہر ہے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ ایک مکمل ڈھانچے کے اندر آئیں گے دین کے، ورنہ آپ ایک مکمل ڈھانچے کے اندر نہیں آئیں گے. اس حدیث سے ہمیں بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہر عمل جو ہے وہ نماز سے مشروط ہے. انسان کا ہر عمل شرط رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ یعنی نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال، اور اگر نماز رد ہو جائے گی تو باقی اعمال رد ہو جائیں گے. حدیث کل آپ کے سامنے پڑھی. لیکن خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ہر عمل تو مشروط ہے نماز کے ساتھ، لیکن نماز مشروط ہے زکوٰۃ کے ساتھ. یعنی زکوٰۃ دیں گے تو نماز قبول ہوگی، نماز پڑھیں گے تو عمل قبول ہوگا. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو صلہ رحمی قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاد قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو حج قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو والدین کی اطاعت کا مرحلہ قبول ہو رہا ہے. یہ سارے عبادات اعمال نماز سے مشروط، اور نماز کس سے مشروط؟ تو کتنا اہم جو ہے وہ نقطہ ہے. ضرور بھیجیے محمد والا. زکوٰۃ کا آج ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ پہلے لغت میں ہم جان لیتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاک ہونا. جیسے کہ ہم سورہ مبارکہ شمس میں پڑھتے ہیں. سورہ شمس وہ سورہ ہے کہ جس میں خدا نے 9 قسمیں کھائی ہیں شروع میں ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے زکوٰۃ دی، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ. یہ جو ہم تزکیہ لفظ سنتے ہیں، تزکیہ کرنا زکوٰۃ سے ہی نکلا، یعنی اپنے آپ کو پاک بنانا، اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں کیا کرنا؟ پاک کرنا. تو اتنی قسمیں کھانے کے بعد سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، اتنا اہم نقطہ خدا بیان کر رہا ہے کہ کامیابی کا معیار جو تم سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو کہ دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ڈھیر سارے نوکر چاکر ہیں، اور یہ فلاں چیز یہ ہے وہ ہے. نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کامیاب شخص کون ہے. قد افلح من زکاہا، اصل میں کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. ایک اور معنی جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے زیادہ ہونا، بڑھنا. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم شاید ہمارے ذہنوں میں آئے کہ ہمارا مال کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. توجہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مال کیا ہو رہا ہے؟ کم. لیکن ہمارا مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور خدا اسے دگنا کر دیتا ہے. آیات بھی ہیں قرآن کی کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جب تم صدقہ خیرات دیتے ہو تو میں تمہارا مال دگنا کر دیتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں، زیادہ کر دیتا ہوں. تو اس سے جو ہے وہ اگر ہم اس طرف آئیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں نکالتے، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا. نہیں، آپ کا پیسہ جب آپ راہ خدا میں دیتے ہیں تو پھر آپ کا پیسہ بڑھتا ہے، اور یہ انسان محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، برکت آتی ہے. آپ کی خدمت میں جو فقہ میں ہم زکوٰۃ کا معنی لیتے ہیں وہ 9 مخصوص چیزوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. فقہ کے اندر، فقہ کی اصطلاح میں ان میں سے 4 اناج ہیں، 3 مویشیاں ہیں اور 2 نقدین ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی. سونا چاندی جس کے پاس ہوگا اور وہ بھی خاص اس کا نصاب، یعنی خاص حد تک ہو تو پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب. 2 چیزیں ہو گئیں. پھر 4 اناج، گندم، جو، کشمش اور کھجور. چاول، گندم، جو، کشمش اور
کھجور. یہ 4 چیزوں پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہوں اور خاص ایک نصاب تک پہنچ جائیں تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اسی طرح 3 مویشی، اونٹ، بھیڑ اور گائے. اونٹ جس کے پاس ہوں، بھیڑ ہوں یا گائے ہوں. بھیڑ بکری جی بھیڑ پہ بھیڑ اور گائے، ان کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ. اس کی خاص تفصیل ہے، وہ فقہ میں ظاہر فقہا نے بیان فرمائی ہے، جو ہمارا موضوع نہیں ہے. بس یہ بیان کرنا تھا کہ فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ کیا ہے اور لغت میں زکوٰۃ کیا ہے. ضرور بھیجیے محمد والے محمد. تو زکوٰۃ کیا ہمیں سمجھ آیا؟ مال دینا، مخصوص مال دینا راہ خدا میں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مویشیاں، اناج، یہ اگر آپ کے پاس ہیں، ایک خاص مقدار میں ہیں، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اب ہم کچھ آیات دیکھیں گے کہ جس میں نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 25 سے زائد مقامات پر یہ آیا ہے نہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو. یعنی خدا تاکید بڑھ جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے چیز کی جب بار بار ایک خدا چیز بیان کرے. جس طرح اتقوا اللہ خدا نے بیان کیا، تقوی اختیار کرو، اور بار بار بیان کیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. یعنی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے. اسی طرح نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کا اجر بتایا گیا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. آیت نمبر 276 اور 277 ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوا یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو، سود کو ناپائیدار کرتا ہے، پائیدار نہیں کرنے دیتا، بڑھانے نہیں دیتا. سود میں برکت نہیں ہوتی، سود میں برکت. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے. یعنی ایک طرف سے سود کو جو ہے وہ سود میں برکت نہیں ڈال رہا اور صدقات میں برکت ڈال رہا. آگے فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی بھی ناشکرے کو، کسی بھی گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اگلی آیت 277 فرمایا ان الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ، یعنی خدا ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ہاں یہ لوگ وہ نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی اور ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بجا لائیں، واقاموا الصلاۃ، خوب توجہ، نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، دیکھ رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ ان کو اجر دینے والا ہے. ولا خوف، اور انہیں کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے، اور نہ ہی وہ. اس طرح بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. ایک اور بہت ہی مشہور آیت جو کہ آپ ذاکرین سے، علماء سے، ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، وہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف کون ہے؟ اللہ. ورسول، اور کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارا ولی تو صرف خدا ہے، اور رسول، اور اہل ایمان، کہ جو کون؟ ایمان، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. کہاں؟
حالت کون مراد ہے اس سے؟ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے محمد والا محمد. کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ امیر کائنات کی ذات. تو آپ کی خدمت میں یہ نماز اور اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے گزارشات عرض کی. عزیزان محترم، دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ وہ صرف مال کی نہیں ہوتی. احادیث میں آیا کہ اور چیزوں کی بھی زکوٰۃ ہے. وہ آپ کی خدمت میں احادیث پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مروی ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور گھر کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. گھر کی زکوٰۃ ہے مہمانوں کا کمرہ. ایک اچھا کمرہ زینت دینا، ایک اچھا کمرہ بنانا، سجانا مہمانوں کے لیے مخصوص کرنا. تو یہ کیا ہے؟ گھر کی. اس کا مطلب ہے آپ نے گھر کی زکوٰۃ ڈال دی ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علم کی زکوٰۃ ہے علم کو خرچ کرنا، علم بانٹنا. جیسے میں ابھی کام انجام دے رہا ہوں، علم اکٹھا کیا، علم کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں. اب آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ سنیں مجھ سے یا کہیں اور سے سنیں، وہ آگے تقسیم کریں، وہ آگے دیں، علم کو کیا کریں؟ خرچ کریں. تو یہ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ، گھر کی زکوٰۃ، علم کی زکوٰۃ. تیسرا امیر المومنین سے یہ روایت ہے جس میں امیر المومنین نے صحت کی زکوٰۃ بتائی ہے. فرمایا کہ جسمانی صحت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اطاعت خدا میں انسان کوشش کرے، خدا کی فرما برداری میں انسان کیا کرے؟ یعنی خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، خدا نے ہمیں ایک بدن دیا ہے، اب ہم اس کو جو ہے وہ خدا کی اطاعت میں صرف نہیں کر رہے، ہمت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جسم کی زکوٰۃ ادا، زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ آئی. اسی طرح سے چوتھی جو روایت ہے وہ ہے فضل بھیجیے محمد اسی طرح خوبصورتی کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، حسن و جمال کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. امیر المومنین سے یہ روایت ہے حسن و جمال کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے، پاکیزگی ہے. یعنی خدا نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے، خدا نے آپ کو اچھا چہرہ دیا ہے، اچھا بدن دیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ خدا کی نافرمانی میں، فحشاء میں اور غلط چیزوں میں آپ اپنے بدن کو یوز کر رہے ہیں. جسموں کی نمائش ہو گئی. خواتین آج کی دیکھیں آپ، خواتین کو خدا نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. انہیں کیا کرنا ہے؟ چادر میں جانا چاہیے باہر، لیکن وہ اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، اپنے حسن و جمال کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح مردوں میں بھی عجیب و غریب کپڑے اور فیشن اور بال یوں اور یہ فلاں اور مطلب اینک لگائی ہوئی ہے، اور خدا آپ سے یہ چیز نہیں مانگ رہا، خدا آپ سے پاک دامنی مانگ رہا ہے. سورہ نور میں آیا کہ مومنین کو بھی حکم ہے، مومنات دونوں کو ایک ہی حکم ہے کہ اپنی نظروں کی کیا کریں؟ حفاظت. اور مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیں اگلی آیت میں کہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچا رکھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حسن و جمال، اگر اللہ نے ہمیں حسن و جمال دیا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ دیں، پاک دامنی کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں. روایت بہت ہی خطرناک ہے کہ جس میں اللہ نے سب سے برے بخیل شخص کی نشانی بتائی ہے. سب سے بڑا بخیل شخص کون ہے؟ سب سے برا بخیل شخص کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ اگر انسان نکالنے میں
بخل کرے تو یہ نہایت ہی برا بخیل ہے، سب سے بڑا برا بخیل ہے، کہ جو اللہ نے جو زکوٰۃ واجب کی ہے، سونا چاندی، وہ آپ نے آیت سن رکھی ہے، جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ضرور بھیجیے محمد والا. آیت سنیں گے تو آپ اگر مل جاتی ہے غالباً. یہ دفعہ ضرور بھیجیے محمد والا. سورہ مبارکہ توبہ کی ہی آیت ہے آگے چل کے. اے ایمان والو